پردے میں رہ کر میں کامیاب ہو سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں؟ کون کہتا ہے پردے میں رہ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا؟ آپ بھی پردے میں رہ کر کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ہمت کریں، ہمت مت ہاریں۔ بے شک ناکامی کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے، پہلے انسان سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر آپ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنی موٹیویشنل سٹوری شیئر کروں گی کہ میں یوٹیوب پر کامیاب کیسے ہوئی، کیا کیا سٹرگل کی، کیا کیا ہوا میرے ساتھ، کتنے ٹائم کی محنت کے بعد میں کامیاب ہوئی۔ الحمدللہ نہ میرے پاس مہنگا موبائل تھا اور نہ ہی کوئی سکھانے والا، پھر بھی کامیاب ہو گئی۔ کتنے مہینوں کی، کتنے دنوں کی محنت کے بعد کامیابی ہوئی، کتنی ٹینشنز اور کتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی، اور آج کامیابی کی نیوز آپ کو سنا رہی ہوں کہ میری جو سکسیس سٹوری ہے وہ کیا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور یوٹیوب سے ہم کتنے ارن کر سکتے ہیں، ہمیں کتنی آمدنی ہوگی، کیا لاکھوں روپیہ ہم یوٹیوب سے کما سکتے ہیں، یہ سب آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، بیمار بھی رہتی ہوں، ساری ذمہ داریوں کے باوجود ہمت کر کے کیسے کامیاب ہوئی۔ کئی بار ناکامی کے بعد، ہمت ہار جانے کے بعد بھی دوبارہ سے ہمت کیسے کی کہ نہیں مجھے کامیاب ہونا ہے، یہ سب اس ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ امید ہے کہ آج کا میرا یہ ولاگ آپ فل دیکھیں گے تو آپ میں بھی ہمت آ جائے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور جو میری بہنیں ہمت ہار کر بیٹھی ہوئی ہیں وہ دوبارہ سے ان میں ہمت آ جائے گی کہ ہم نے بھی کچھ کر دکھانا ہے۔ تو جی آج کا ولاگ سٹارٹ کرتی ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اس سے مجھے مزید ہمت اور حوصلہ ملے گا۔ تو جی آپ کو بتاتی چلوں کہ شروع سے ہی سے مجھے کچھ بننے کا شوق تھا کہ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی۔ میرے والد صاحب سرکاری اسکول ٹیچر تھے اور وہ میرے ساتھ میرا حوصلہ بڑھاتے تھے کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 8th میں نے اچھے نمبروں سے پاس کی اور 9th میں سائنس میں داخلہ لے لیا۔ ابو بہت زیادہ بیمار بھی رہتے تھے، میرا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، اپنے ابو کا علاج کراؤں گی، اچھے پیسے کما کر غریبوں کی ہیلپ کیا کروں گی۔ پڑھائی سے مجھے جنون کی حد تک پیار تھا، بس شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ 9th کلاس جیسے کمپلیٹ ہوئی میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، ایسے لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میں تھی، امی ایک گھریلو خاتون تھی، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میٹرک بڑی مشکل سے پاس کی۔ ڈاکٹر بننے کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں سہارے کی بھی، جو تھا نہیں، لیکن میرے اندر کا جنون میرے اوپر طاری تھا کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے۔ میٹرک کے بعد شادی ہو گئی، شوہر سے یہ طے ہوا کہ وہ مجھے آگے پڑھنے دیں گے تبھی میں شادی کروں گی، تو جی وہ مان گئے۔ شادی کے بعد جی کون ہو جو ڈاکٹر مجھے بننے دے اور آگے پڑھنے دے۔ شادی کے بعد 2-3 سال تک میں اپنے شوہر کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے آگے پڑھنے دیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ یقین مانے جنون کی حد تک مجھے پڑھائی سے پیار تھا، اور جب وہ منع کر دیتے تو میں ایسے روتی جیسے کوئی چیز چھین گئی ہو انسان سے۔ بس یہ شادی کے 2-3 سال میں جو ہے اپنے شوہر کو مناتی رہی اپنی پڑھائی کے لیے، کچھ بننے کے لیے، لیکن انہوں نے جب منع کر دیا تو تھک ہار کر میں نے چھوڑ دی ان کی منتیں کرنا۔ لیکن میرے اندر ایک جنون تھا کچھ کرنے کا، کچھ بننے کا۔ میرے اندر سے یہ آواز آتی کہ میں کس لیے بنی ہوں، میری اپنی لائف میں کوئی میرا اپنا کردار نہیں تو یہ لائف کس کام کی۔ میرے آس پاس بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں اور رہتے تھے، جب میں ان کو دیکھتی تو مجھے یہ ہوتا کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کی مدد کر پاتی۔ بس ڈاکٹر والا خواب تو میرا دفن ہو گیا مٹی میں۔ اس کے بعد بھی ایک جنون میرے اندر باقی تھا کہ کاش میں کچھ کر سکوں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں، میں دوسروں کی ہیلپ کر سکوں۔ ہمارے گھریلو معاملات بھی بہتر نہیں تھے، میری سوچ تھی کہ میں کچھ کما سکوں، اپنے شوہر کا ساتھ دے سکوں، اپنے بچوں پر اپنے اوپر خرچ کر سکوں، دوسروں پر خرچ کر سکوں، میرے پاس بھی کچھ ہو کہ جب ضرورت پڑے تو میرے اپنے پاس کچھ ہو، مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو جی پھر میں نے سلائیاں کڑھائیاں بھی کی، پارلر بھی کھولا، اور صبح سے لے کے رات 11-12 بجے تک میں اس میں محنت کرتی، کماتی، اور
اپنے گھر کا ساتھ دیتی، اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیتی، لیکن اس سے اتنی زیادہ انکم نہیں تھی کہ میں دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکوں اور اپنے لیے اچھا کچھ کر سکوں۔ تو وہ ہمیشہ سے میری سوچ تھی کہ کچھ اچھا کروں، کچھ ایسا کروں جس میں انکم بہت زیادہ ہو۔ تو جی ایسے ہوتے ہوتے میں موبائل جب ٹچ موبائل سٹارٹ ہوئے تو میں نے موبائل لیا۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کافی پرانے موبائل تھے، لیکن کیا پتہ کہ شاید ابھی یہ سٹارٹ ہوئے ہوں۔ تو جب سے یہ شروع ہوئے تو میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہوا کرتا تھا، میرے بھائی نے لیا ہوا تھا، تو بس اس نے اور لیا تو وہ مجھے دے دیا۔ تقریباً بہت ہی چھوٹا تھا، سمسنگ کا چھوٹا سا موبائل ہوا کرتا تھا۔ بس جی پھر میں اس پہ سرچ کرتی رہتی کہ کوئی ایسا کام ہو جو میں گھر بیٹھے موبائل پر کروں اور اس سے پیسے کما سکوں۔ بہت سے بزنس آئیڈیاز آگے آتے، لیکن میرے پاس اتنی افورڈنس نہیں تھی کہ کوئی بزنس کروں یا کچھ کر پاؤں۔ ایک دن اچانک میرے سامنے ایک ویڈیو آئی کریم والا کی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ان کی ولاگز آتے ہیں، تو ان کی فرسٹ پیمنٹ کی ویڈیو آئی ہوئی تھی۔ تو وہ جب میں نے دیکھی تو مجھے موٹیویشن ملی کہ یوٹیوب پہ یہ بھی کام ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر میں نے سرچ کرنا شروع کر دیا اور بہت سے لوگوں کو دیکھا پیمنٹ آ رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر خرید لیے اور بہت کچھ کما رہے ہیں یوٹیوب سے۔ تو بس پھر میں نے جو ہے نا سرچ کرنا شروع کیا اور سیکھنا شروع کیا کہ کیسے مجھے کرنا ہے۔ اچھا جی، تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے کون سا کنٹینٹ لانا چاہیے یوٹیوب پر، تو بس پھر سرچ کرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ مجھے نا کوکنگ کا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیلی ہمارے پاس ایک کام ہوتا ہے ہاؤس وائف کے لیے، تو مجھے اس پر کرنا چاہیے کیونکہ میں پردے میں رہ کر کچھ کرنا چاہتی تھی۔ بس پھر میں نے کوکنگ کا چینل کریٹ کیا دیکھ کے یوٹیوب سے، اور اس پر جو ہے نا میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ شروع میں مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ بھی نہیں آتی تھی، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وائس اوور کیسے کرتے ہیں، بس میں وہ چیزیں بناتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ بولتی جاتی تھی، اور پیچھے اتنا زیادہ شور ہوتا تھا کہ دیکھنے والی ویڈیو نہیں ہوتی تھی۔ سٹارٹنگ میں میری فرسٹ ویڈیو میں نا جب میں بول رہی ہوں نا تو ٹماٹر ڈال رہی ہوں، تو اس میں میرے منہ سے نکل گیا ٹماٹر ڈال رہی ہوں، تو آج تک بھی میری بہن بھائی نا دیکھتے ہیں یہ بھئی نئی یوٹیوبر آئی ہے، ٹماٹر بولتی ہے ٹماٹر کو۔ بس جی آہستہ آہستہ ویڈیو بناتی گئی اور ایڈیٹنگ بھی آتی گئی، اور جی بولنا بھی اچھا ہوتا گیا میرا۔ فرسٹ ٹائم مجھے کیمرے کے سامنے ایسے لگتا تھا کہ مشکل ہو رہا تھا بہت زیادہ بولنا بھی، بس آہستہ آہستہ پھر سب بہتر ہوتا گیا، میری ویڈیوز اچھی ہوتی گئی، اور اس چینل پر میں نے بڑی محنت کی۔ اس پر یہ میں نے غلطی کی ہوئی تھی کہ میں نے لنکس شیئر کیے ہوئے تھے اپنے فرینڈس فیملی میں، تو وہ زیادہ چل نہیں پایا۔ اس پر محنت بہت زیادہ کی تھی رات دن، اور زبیر اشرف جو بڑے یوٹیوبر ہیں نا، بہت غصہ آتا ہے ان پر، ان کے کہنے پر جو ہے نا وہ میری ویڈیو اس میں وائرل بھی گئی اور پھر ویوز بھی اچھے آنے لگ گئے۔ اور ان کو جب میں یوٹیوبر کو سنتی تھی نا، بڑے بڑوں کو دیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے، تو اس میں زبیر اشرف کی ویڈیو آئی، تو اس میں یہ تھا کہ آپ میرے چینل پر آ کے ایک دوسرے کو سب ٹو سب کریں، اور اس طرح آپ کے سبسکرائبر جلدی بڑھیں گے۔ ہمیں بھی یہ تھا کہ 1000 سبسکرائبر پورے کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے، تو بس پھر یہ تھا کہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ جو ہے نا آسانی سے 1000 سبسکرائبر پورے کر پائیں گے، تو ہم نے وہاں سب ٹو سب کرنا شروع کر دیا۔ میں بس جلدی جلدی گھر کے کام کرتی اور جلدی بھاگتی موبائل کی طرف، اور ہر کسی کو کہتی آپ مجھے سبسکرائب کریں، میں آپ کو کرتی ہوں۔ اس طرح کرنے سے وہ میرا چینل ڈیڈ ہو گیا۔ یقین مانو وہ فرسٹ جب میرا یوٹیوب چینل تھا نا، اس پہ بڑی ہی زیادہ محنت کی تھی، دن رات بس یقین مانے یوٹیوب کے خواب ہی دیکھتی تھی میں۔ جب میرے اس چینل کو 1 سال ہو گیا اور بس سبسکرائبر اتنے بھی نہیں ہو رہے تھے، نہ ہی ویوز اتنے آ رہے تھے، ویوز پہلے جو اچھے آ رہے تھے وہ بھی ڈاؤن ہو گئے میرے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اور چینل بھی ساتھ میں سٹارٹ کر دوں، تاکہ اس پہ جو ہے نا میں ہفتے میں 2 ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گی، اس پہ زیادہ محنت کروں گی، کیا پتہ اس کی نسبت وہ زیادہ چل جائے یا یہ چل جائے گا، تو کوئی نہ کوئی تو چلے گا ہی۔ تو ایک اور چینل میں نے بنا لیا امبرائڈری کا۔ امبرائڈری مجھے بہت اچھی آتی تھی، تو امبرائڈری کا جب میں نے چینل بنایا اس پہ میری ایڈیٹنگ بھی اچھی تھی، اور جو ہے مجھے آتی بھی تھی، میرا کنٹینٹ تھا کہ وہ مجھے آتا تھا، بس پھر میں نے وہ بھی سٹارٹ کر دیا، اور یقین مانے جب وہ میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تو وہ جو ہے نا اچھے ویوز لینے شروع ہو گیا۔ بس میں ساتھ ساتھ اس کو بھی لے کے چل رہی تھی، ہفتے میں 2 ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کرتی، اور اس پر جو ہے نا میں دن رات محنت کرتی، ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتی کوکنگ والے چینل پر۔ بس پھر ایسا ہوا کہ کوکنگ والا چینل میرا نہیں چلا، بس پھر میں امبرائڈری کی طرف چل پڑی، اس چینل کو لے کر اچھے ویوز لے رہا تھا، 10,000 20,000، لیکن جو ہے نا سبسکرائبر آہستہ آہستہ میرے آ رہے تھے۔ اس پر تقریباً 950 میرے سبسکرائبر آئے، اور کسی ایسے یوٹیوبر کی میں نے ویڈیو دیکھی،
اس میں یہ تھا کہ آپ اگر لانگ کے ساتھ جو ہے نا شارٹ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں، نہیں تو آپ کا چینل نہیں چلے گا۔ بس یہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور وہ جو ہے نا میں نے ایک دو میں نے کی ہوئی تھی اپلوڈ شارٹ، تو وہ شارٹ میں نے ڈیلیٹ کر دی، اور جیسے وہ ڈیلیٹ کی اس کے بعد جب بھی میں اپلوڈنگ کروں میرے ویوز بہت کم، 150 اس سے اوپر بڑھے ہی نہ۔ اس ٹائم میں بہت زیادہ ہمت ہاری، کوکنگ والے چینل میں بھی ہمت ہار گئی، اور روئی بھی سی کہ دیکھیں اتنی ہمت کے محنت کے باوجود جو ہے نا میرا چینل گرو نہیں ہوا۔ پھر امبرائڈری والے چینل پر محنت کی، اس پر بھی میرا ایسے ہوا، میرا چینل ڈیڈ ہو گیا ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے۔ بس ہمت ہار گئی۔ پھر میں نے سوچا نہیں، سب جو ہے نا کامیاب ہو رہے ہیں، میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سب ہو سکتے ہیں، میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان پڑھ جو گاؤں میں رہتے ہوئے لوگوں کو میں دیکھتی تھی کامیاب ہو رہے تھے، ان کی انکم آ رہی تھی، پھر مجھے ہمت آتی تھی کہ نہیں میں بھی کچھ کر سکتی ہوں، میں نے آگے بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح جی ایک اور پھر میں نے ولاگ کا چینل بنایا۔ سر ساحرین سے میں نے جو ہے نا کانٹیکٹ کیا، وہ سچے اور کھرے انسان ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں اچھی کرتے ہیں۔ میں شروع سے ان کو سنتی تھی، بس پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے ملنے بھی گئی، تو انہوں نے مجھے کچھ آئیڈیاز دیے کہ آپ یہ اپلائی کریں، ایسے کریں، یہ والے چینل آپ چھوڑ دیں اور نیا جو ہے بنائیں، اور ولاگ پہ بنائیں، کیونکہ ولاگ آج کل ان ہے۔ اچھا جی، پھر مجھے بڑا دکھ لگا، دوسرا چینل بھی میرا خراب ہو گیا، اور پھر میں نے ایک اور بنایا، پھر سے ہمت کی کہ کیوں میں نے ہمت کرنی ہے اور میں نے کامیاب ہونا ہے۔ جب میں نے تیسرا چینل بنایا تو یقین مانے 1 مہینے کے اندر میرے 1000 سبسکرائبر اور واچ ٹائم میرا پورا ہو گیا، جو کہ بہت زیادہ مشکل لگتا تھا، اور ہر یوٹیوبر کو، نئے یوٹیوبر کو لگتا ہے۔ تو انہوں نے جو ٹپس وغیرہ بتائیں ان پر عمل کیا، اور اس پر بھی میں کامیاب ہو گئی۔ بٹ اس پر دوبارہ سے میں نے کچھ غلطیاں کر دی تھیں، منی سیونگ ٹپس پر بنا دیا تھا، ایسا میرے پاس کنٹینٹ نہیں تھا، میں چاہتی تھی کہ گھریلو روٹین میں شیئر کروں، تو بس پھر میں نے اس کو چھوڑا، وہ بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ میں اس کو بھی چلا رہی ہوں، لیکن پھر دوبارہ سے میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک اور چینل بنانا ہے جس پہ آسانی سے جو ہے میں کنٹینٹ شیئر کر سکوں۔ تو جی اس کے بعد یہ والا چینل میں نے بنایا، اور مجھے کافی جو ہے نا سمجھ آ چکی تھی۔ بہت سی ناکامیوں کے بعد ہی بندہ جو ہے کامیاب ہوتا ہے، ناکامی کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو بس پھر یہ جب میں نے چینل بنایا تو الحمدللہ میری 10ویں 12ویں ویڈیو وائرل چلی گئی، اور میرا 1000 سبسکرائبر اور واچ ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ یقین مانے یہ کام صرف میرا چینل چلانے کا نہیں تھا، ساتھ ساتھ میں نے جاب بھی کی، کیونکہ گھر کا سرکل بھی مجھے خود ہی چلانا تھا، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا تھا، مکان کا رینٹ بھی بھرنا تھا، اور گھر کے بہت سے اخراجات جو تھے وہ مجھے خود کمپلیٹ کرنے ہوتے تھے، اور میں جاب پر بھی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ میں اپنے چینل بھی چلاتی تھی۔ دن رات کی یہ میری محنت ہے، جا کے مجھے اب کامیابی ملی ہے الحمدللہ، کیونکہ باہر کی جاب کر کر کے میں تھک چکی تھی، اور میرا یہ تھا کہ ایک نہ ایک دن میں یوٹیوب پر کامیاب ہو جاؤں گی، اور میں گھر بیٹھ کے ارن کر سکوں گی اور اپنے گھر کا سرکل چلا سکوں گی۔ الحمدللہ میری محنت رنگ لائی ہے، آپ بھی محنت کریں، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ میں آپ کو اچھا موٹیویٹ کر سکی ہوں گی۔ اچھا جی، بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے ہم کتنا ارن کر سکتے ہیں، کیا لاکھوں میں ارن کر سکتے ہیں، کیا ہزاروں میں ارن کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، اگر جس کے ویوز 50 60 ہزار آتے ہیں تو وہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ بھی کما رہے ہیں۔ خود میرا ایک بھانجا ہے، وہ بھی کما رہا ہے، اور جی جن کے ویوز آ رہے ہیں 1000 2000 3000 4000، تو ان کی پیمنٹ آ سکتی ہے 30 سے 35 ہزار۔ اچھا جی، تو میرا چینل ہو گیا الحمدللہ 1 مہینے کے اندر اندر مونیٹائز ہو گیا ہے، اور ابھی ڈالر بننے باقی ہیں، یہ $100 پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے انکم آتی ہے۔ الحمدللہ چینل مونیٹائز ہے، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی آگے میں چل سکتی ہوں، آگے مزید کامیابی باقی ہے، اتنی کامیابی بھی مل گئی ہے تو آگے بھی انشاءاللہ مل جائے گی، پیمنٹ تک بھی آ جاؤں گی انشاءاللہ۔ بہت جلد ہی فرسٹ پیمنٹ کی بھی ویڈیو بناؤں گی اور آپ سے شیئر بھی کروں گی، جیسے ہی فرسٹ پیمنٹ میری آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گی۔ تو جی یہاں پہ ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے، آئی ہوپ کہ میں آپ کو اچھی موٹیویشن دے سکی ہوں گی۔ اگر آپ بھی ہمت ہار چکے ہیں تو دوبارہ سے ہمت کریں، ناکامی کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے، انشاءاللہ آپ بھی ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو جاتے جاتے جی ویڈیو کو لائک کر دے جائیں، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔